میڈیا کا جھوٹی خبریں پھیلا کر تبلیغی جماعت اور مسلمانوں کی شبیہ داغدار کرنے کا معاملہ، ٹی وی چینلوں کے خلاف جمعیت علماء کی داخل کردہ عرضی پر آج ہوگی سپریم کورٹ میں سماعت۔ مرکزی حکومت کے حلف نامے پر جمعیت علماء کا جواب داخل، سی جے آئی کی قیادت والی بینچ کرے گی معاملے کی سماعت۔ میڈیا کے منفی پروپیگنڈے سے ملک بھر میں مسلمانوں کو کافی تکالیف کا کرنا پڑا ہے سامنا۔ ڈاکٹر کفیل خان پر لگے این ایس اے معاملے میں آج الہ آباد ہائی کورٹ کرے گا سماعت۔ کفیل خان کی اہلیہ نے داخل کی تھی عرضی، ضمانت ملنے کے بعد این ایس اے لگا کر بیجا گرفتار کرنے پر جتایا تھا اعتراض۔ اب تک 2 مرتبہ کفیل خان پر لگے این ایس اے میں کی گئی ہے توسیع۔ سی اے اے کے کالے قانون کے خلاف صدائے احتجاج بلند کرنے کی مل رہی ہے سزا۔ دہلی فسادات معاملے میں پولیس کے مظالم کے خلاف اٹھنے والی ہر ایک آواز کو دبانے کی کوشش، پولیس اور بی جے پی ممبر کے خلاف شکایت درج کرنے والی خاتون کو ڈرانے دھمکانے کی کوشش، خاتون کے 15 سالہ لڑکے کو فسادی بتا کر جیل بھیجنے کی پولیس کی دھمکی۔ فیس بک بی جے پی آرانے کے انکشاف کے بعد ماہرین نے دہلی فسادات معاملے میں فیس بک کے رول کی جانچ کا کیا مطالبہ۔ ماہرین نے کہا اکثر فسادات میں فیس بک اور واٹس ایپ کے پیغامات نے ہی ادا کیا تھا اہم کردار۔ کورونا مہاماری کے دوران ماسک نہ پہننے والوں سے دہلی میں 1,80,000 لوگوں سے 9 کروڑ سے زائد کا جرمانہ کیا جا چکا ہے وصول۔ دہلی کے وزیر اعلیٰ نے پریس کانفرنس کر دی جانکاری، عوام کو ماسک پہننے پر دیا زور۔ بابری مسجد کے عوض دی گئی سرکاری زمین پر مسجد تعمیر سے قبل ٹرسٹ پر نیا تنازع، ہندو وکلاء نے ٹرسٹ میں سرکاری نمائندوں کو شامل کرنے کو لے کر سپریم کورٹ میں داخل کی عرضی، کہا امن و امان کی بحالی کے لیے سرکاری نمائندے کا ٹرسٹ میں ہونا ضروری۔ سی اے اے مخالف مظاہرین کو پوری طرح توڑنے کی کوشش، جے این یو طالب علم شرجیل امام کو یو اے پی اے کے تحت کیا گیا گرفتار۔ شرجیل کے خلاف ایف آئی آر کو یکجا کرنے کی عرضی پر سماعت مزید 2 ہفتوں کے لیے ملتوی۔ پڑھے لکھے نوجوانوں کو ملک کے لیے خطرہ بتا کر کیا جا رہا ہے خاموش۔ بہار اسمبلی انتخابات کے لیے سیاسی ہلچل تیز، بہار میں بی جے پی کے خلاف اپوزیشن کا مہا گٹھ بندھن متحد، اتحاد کے تحت الیکشن لڑنے پر اتفاق، سیٹوں کی تقسیم پر چرچا باقی۔ جموں کشمیر میں محرم کے جلوس کے دوران آزادی کے حق میں نعرہ لگانے کا الزام، سری نگر سے پولیس نے 2 کشمیریوں کو کیا گرفتار، سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیو کی بنا پر پولیس کا کارروائی کا دعویٰ۔ جی ایس ٹی کونسل کی 41ویں میٹنگ آج، ٹیکسس نظام کے نافذ ہونے سے ریاستوں کے محصول میں ہوئے نقصان کی تلافی پر کیا جائے گا غور و خوض۔ مہاراشٹر میں مرکزی وزیر عبدالستار کی کار کو روک کر احتجاج کرنا اے بی وی پی کارکنان کو پڑا مہنگا، پولیس نے دوڑا کر کی پٹائی۔ ادھو ٹھاکرے نے مرکزی حکومت پر سادہ نشانہ، غیر بی جے پی ریاستوں کے وزرائے اعلیٰ کی آواز دبانے کی کوشش کا مرکز پر لگایا الزام، کہا فیصلہ کرنا ہوگا کہ ڈرنا ہے یا پھر لڑنا ہے۔ جے ای ای اور نیٹ امتحانات کے مسئلے پر 7 ریاستوں کا سپریم کورٹ سے رجوع کرنے کا امکان، مرکز کے فیصلے کو کیا جائے گا چیلنج، کورونا کے پیش نظر امتحانات کی منسوخی کا کریں گے مطالبہ۔ آر بی آئی کی رپورٹ میں بڑا خلاصہ، امسال بینک فراڈ میں ہوا دگنا اضافہ، بینکوں سے دیے گئے قرض میں 18 کھرب سے زائد کا ہوا ہے فراڈ۔ کرناٹکا حکومت کا اب تمام سفری پابندیاں ختم کرنے کا فیصلہ، مختلف ریاستوں سے بس سروس بحال کرنے کا اعلان، کہا اب دیگر ریاستوں سے مثبت جواب کا انتظار، کورونا لاک ڈاؤن کے بعد بند کر دی گئی تھی بین ریاستی بس خدمات۔ امریکی وزیر خارجہ کی بحرین کے بادشاہ سے ملاقات، بحرینی بادشاہ کا اسرائیل کو تسلیم کرنے کے امریکی مطالبے کو تسلیم کرنے سے انکار، کہا ہم اسرائیل کے انخلا اور فلسطین کو خود مختار ریاست بنانے کے عزم کے ساتھ کھڑے۔ افغانستان میں بارش اور سیلاب سے برا حال، سیلابی ریلے میں بہہ کر 77 افراد کی گئی جان، لینڈ سلائیڈنگ سے بڑے پیمانے پر پہنچا ہے جانی مالی نقصان۔ کرائسٹ چرچ میں مسلمانوں کا قتل عام کرنے والے دہشت گرد کو سنائی گئی عمر قید، جج نے کہا عمر قید کی سزا اس کے گناہوں کا نہیں بن سکتی کفارہ۔